بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، زندگی میں ہر کسی کو ہی مختلف طرح کے مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور بعض اوقات شکر کا۔ اسی طرح بعض لوگ جب کسی بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ دل ہار بیٹھتے ہیں، اور یوں وہ بالکل بھی بہتری کی طرف نہیں بلکہ خود کو تباہی و بربادی کی طرف لے کر نکل پڑتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بے انتہا ہمت کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کی آدھی بیماری یا زخم ان کی ہمت کی وجہ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنی زیادہ ہمت دکھانا ہر شخص کے بس میں ہوتا نہیں۔ ایسی ہی کہانی اس لڑکی کی بھی ہے، جس کو مردہ قرار دے کر اس کی آکسیجن ڈاکٹر اتارنے لگے تو اس نے اپنی ٹانگ ہلا دی، جسے دیکھ کر ڈاکٹر بھی خوف کے مارے کانپ اٹھے۔ ناظرین محترم، انگلینڈ کے شہر ہارٹفورڈ شائر میں رہتی سیم ہیمنگ نامی یہ لڑکی خوشی سے اچھلتی اچھلتی اپنی ماں کے پاس آئی اور اسے کہا کہ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ایک بڑی ہی زبردست خبر ہے۔ ماں کے پوچھنے پر سیم نے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا ہے اور جلد ہی وہ وکیل بننے کا اپنا خواب سچ ثابت کر دکھائے گی۔ سیم کی ماں بھی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئی۔ سیم ایک آئیڈیل زندگی سے کم نہیں گزار رہی تھی۔ سیم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کئی ایک منصوبے بھی بنا لیے تھے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ مستقبل میں اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ اس کی تمنا کسی ڈراؤنے خواب میں بھی نہیں کر سکتی۔ یہ لڑکی اپنے کئی ایک دنوں کی طرح آج بھی اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ دن بھی ایک عام دن ہی تھا اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یہ لڑکا گاڑی چلا رہا تھا اور ابھی وہ موڑوں والی سڑک پر پہنچے ہی تھے کہ اس کا کار پر کنٹرول ختم ہو گیا اور اب کار تیزی سے ایک طرف جا رہی تھی۔ سیم جتنی زور سے چلا سکتی تھی چلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن کار مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی۔ لڑکے کو بھی کچھ سمجھ نہ آئی کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور 1 منٹ کے اندر ہی کار سڑک سے نیچے اتر چکی تھی۔ کار سڑک سے اتری تو کئی ایک پلٹے کھانے کے بعد ایک درخت سے زور سے ٹکرا کر وہیں پر رک گئی۔ لوگوں کو اب محض اس کار سے دھواں اٹھتا ہوا ہی نظر آ رہا تھا۔ پاس موجود لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور سیم کے بوائے فرینڈ کو باہر نکال لیا، جو کہ تھوڑا بہت زخمی تھا، لیکن سیم تو گاڑی میں تھی ہی نہیں۔ اس حادثے میں گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور سیم اس شیشے سے باہر گری اور دور جا کر ایک جگہ لگی۔ اس کو بائی روڈ ہسپتال لے کر جایا جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے اس کو ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے ہسپتال پہنچایا گیا۔ سیم کی حالت بے حد نازک تھی اور ہسپتال والوں نے اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے اپنے بس میں جو بھی تھا وہ کرنے کی کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ سیم کی گردن کی 4 جگہ سے ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اس وجہ سے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ کیا وہ ایک بار پھر سے چل پائے گی یا بات کر پائے گی؟ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ 2 ہفتے تک سیم کو ICU میں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ وینٹیلیٹر کی مدد سے اس کو مصنوعی طریقے سے سانس دیا جا رہا تھا اور اس کا بے جان جسم ہسپتال کے بستر پر پڑا تھا۔ ڈاکٹرز کو 2 ہفتوں بعد بھی کسی طرح کی بہتری کے کوئی آثار نظر نہ آئے، اس لیے ان نے ایک حوصلہ شکن حل سامنے رکھا۔ ان نے اس کی ماں کو کہا کہ 19 دنوں بعد بھی آپ کی بیٹی کی حالت بہتر نہیں ہوئی، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ زندہ نہ رہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی لاش سے اب ہمیں آکسیجن اتار دینی چاہیے تاکہ اس کو سکون کی موت تو نصیب ہو سکے۔ ماں بہت روئی، لیکن حقیقت اس کے سامنے تھی، اس لیے اس نے بادل نہ خواستہ ہاں کہہ ہی دی۔ بالکل اسی وقت جب ڈاکٹر ان مشینز کا پلگ نکالنے والا تھا، ڈاکٹر نے کچھ ایسا ہوتے دیکھا جو کہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ سیم کی پاؤں کی ایک انگلی ہلی اور اس کو دیکھ کر ڈاکٹر نے مشینز بند کرنے سے خود کو روک لیا۔ ڈاکٹر کو اس لاش کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوف آیا۔ ان نے سیم کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ ہی مزید منٹس کے اندر سیم نے موجزانہ طور پر اپنی آنکھیں بھی کھول لیں اور اب سیم واپس زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ سارے ہسپتال کا عملہ اور سیم کی اپنی فیملی بھی شاک میں تھی، اور ابھی جو ہوا تھا وہ اصل میں سیم کو ایک دوسری زندگی ملنے کے مترادف تھا۔ ڈاکٹرز نے فوراً سے ٹیسٹ کر کے یہ رزلٹ نکالا کہ سیم کا آدھا دماغ مر چکا ہے اور باقی آدھا ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ مزید علاج اور سیم کی ہمت سے وہ ایک بار پھر سے چلنا بھی شروع ہو گئی اور باتیں بھی کرنے لگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیم اب وکیل بننے کا سپنا سچ کر دکھانے کے لیے ایک بار پھر سے کوششیں کرنا چاہتی ہے، اور وہ تمام لوگوں کی بے حد شکر گزار ہے جن نے اس کو دوسری زندگی دینے میں اس کی مدد کی۔ 5 مہینے پہلے اس کا ایک کار کا بہت خوفناک حادثہ ہوا تھا، پھر اچانک سے ایک آواز نے خاموشی توڑ دی۔ شمالی ارجنٹینا کے ایک شہر پوسڈس میں ایمیلیا نام کی یہ لڑکی ایک پولیس آفیسر تھی۔ 1 نومبر 2016 کو 5 ماہ کی حاملہ یہ پولیس آفیسر دیگر 5 اور پولیس والوں کے ساتھ ایک پیٹرول کار میں بیٹھی تھی۔ کار اس کا شوہر کرسٹن ایسپنڈیلا چلا رہا تھا۔ اس دن وہ کسی مجرم کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ وہ پاس ہی موجود ایک پولیس ٹریننگ میں شرکت کرنے جا رہے تھے، لیکن ایمیلیا اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی۔
حادثے سے ایک دن پہلے ایمیلیا نے خواب دیکھا کہ وہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایک کار حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے تمام ساتھیوں کو بتایا کہ وہ محض ایک حادثے کا شکار ہونے کے لیے ہی جا رہے ہیں اور مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بدقسمتی سے اس کی چھٹی حص بالکل درست ثابت ہوئی۔ کار روڈ سے اتر گئی اور کئی پلٹے کھانے کے بعد بری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اگرچہ کار میں بیٹھا کوئی بھی شخص بہت زیادہ زخمی نہیں ہوا تھا، لیکن ایمیلیا کو بہت ہی خطرناک چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی کھوپڑی فریکچر ہو چکی تھی اور اس کے دماغ میں خون جم چکا تھا۔ اس وجہ سے اس کو فوراً سے کوما کی حالت میں ہسپتال پہنچا دیا گیا اور ڈاکٹر یہی سوچتے تھے کہ وہ کبھی بھی ہوش میں نہ آ سکے گی۔ اس کو آکسیجن لگا کر زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی تاکہ کم از کم اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تو زندہ بچ سکے۔ 25 دسمبر کو ڈاکٹرز نے اس کے پیٹ میں موجود بچے کو ایک آپریشن کے ذریعے اس کے نیم مردہ جسم سے زندہ حالت میں باہر نکال دیا۔ اس کے والد نے اس چھوٹے بچے کا نام سینٹینو رکھا۔ پیدائش کے وقت اس کا وزن 2 کلو بھی پورا نہیں تھا۔ چونکہ وہ صرف 8.5 ماہ کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کا وزن ٹھیک ہی تھا۔ اس کی صحت کچھ بہتر تھی، لیکن پھر بھی ہسپتال کے عملے نے اس پر کڑی نظر رکھی۔ کچھ دنوں بعد اس کو اس کی خالہ نارما گھر لے گئی۔ وہ اپنے بھائی سیزر کے پاس اس شہر میں اسی وجہ سے شفٹ ہو گئی تھی۔ ہر شام کو نارما سینٹینو کو لے کر کوما میں موجود اس کی ماں کے پاس آتی تاکہ وہ اپنی ماں کے پاس کچھ وقت گزار سکے۔ وہ سینٹینو کو ایمیلیا کے اوپر رکھ دیتی تاکہ موت و حیات کی کشمکش میں موجود یہ ماں شاید اپنے بچے کو محسوس کر سکے۔ کئی مہینے گزر گئے، لیکن ایمیلیا اب بھی کوما میں تھی اور اس کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کی بہن روزانہ سینٹینو کو لے کر اس سے ملنے آتی اور وہ ہمیشہ سے ہی یہ دعا کرتی تھی کہ شاید وہ ایک دن جاگ جائے۔ اب ایمیلیا کو کوما میں 5 ماہ گزر چکے تھے، لیکن ایک کرشمہ ہوا جسے دیکھ کر کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس وقت اس کا بیٹا 3 ماہ کا ہو چکا تھا اور سیزر اور نارما اس کو لے کر اس کی ماں سے ملانے لائے تھے۔ ابھی سینٹینو فیڈر سے دودھ پی رہا تھا کہ ان کو ایک آواز سنائی دی۔ ہسپتال کے کمرے کی خاموشی کا سکوت ٹوٹ چکا تھا اور ایک ہلکی سی آواز میں ان لوگوں نے لفظ ہاں سنا۔ ایمیلیا جاگ بھی چکی تھی اور بول بھی چکی تھی۔ اس کے سارے خاندان کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی اور ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بھائی نے کہا کہ ایمیلیا، اگر تم مجھے سن پا رہی ہو تو اپنی زبان باہر نکالو، اور اس نے اپنی زبان باہر نکال دی۔ ان سب کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کے نومولود بچے کا روزانہ کا ملنا اس کو واپس زندگی تک لے آیا تھا۔ سیزر اور نارما نے فوراً سے بچے کو ماں کی چھاتی پر رکھ دیا، جہاں بچے نے ماں کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ ماں نے بڑی ہی مشکل سے اپنے ہاتھ بچے کے گرد لپیٹ لیے۔ شروع میں ایمیلیا صرف ہاں اور نہ کہہ سکتی تھی، لیکن وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ زیادہ باتیں بھی کر سکے گی اور شاید بستر سے بھی اٹھ جائے۔ اب وہ اپنے بچے کو گلے بھی لگا لیتی تھی اور اس کو پیار بھی دینے کے قابل ہو چکی تھی۔ ایمیلیا اب لگاتار ٹھیک ہو رہی تھی۔ وہ اب 2 ٹائم بولنے اور پڑھنے کی ایکسرسائزز کرتی تھی۔ اگرچہ اسے لفظ سین بولنے میں ابھی بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن جلد ہی وہ بستر پر کروٹ بدلنے اور اپنی ٹانگیں ہلانے کے قابل بھی ہو گئی۔ اس کو ماسوائے حادثے کے سب کچھ یاد تھا۔ 25 دسمبر 2017 آ چکی تھی اور اس کا بیٹا اب 1 سال کا ہو چکا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر اپنے نومولود بچے کے ملنے سے ایمیلیا بہتر سے بہتر ہوتی چلی گئی۔ تمام ڈاکٹرز بھی بے حد حیران تھے کہ آخر کیسے وہ ان کے تجربے کو روزانہ کی بنیاد پر غلط ثابت کر رہی ہے۔ نیورو سرجن مارچیلو فیراریا نے کہا کہ ہمیں اسے ایک بار پھر سے چلتے پھرتے دیکھ کر بے حد حیرت ہوتی ہے۔ بہت سی محنت اور علاج کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ایمیلیا نے ایک بار پھر سے اپنا پہلا قدم اٹھایا۔ آخرکار وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہونے کے قابل ہو گئی۔ اس کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کی اس محنت اور ہمت کی داد دی۔ 2018 کے شروع میں ایمیلیا ایک بار پھر سے پولیس یونیفارم پہن چکی تھی اور وہ جتنے جلدی ممکن ہو سکے اپنی نارمل زندگی کی ابتدا کرنا چاہتی تھی۔